اچھا سر، میں آپ سے اس میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم مذہب کا لفظ بولتے ہیں تو وہ کیا ہے تصور، یعنی میں کیسے سمجھوں گا کہ اس کو ریلیجن یا مذہب یا دھرم یا دین جو بھی آپ نام دے دیں، اور وہ انسانی سوالوں کا کیا تمام سوالوں کا جواب دینے کی اس کے اندر استطاعت ہے، صلاحیت ہے، یا کچھ سوال ہے جس کا تعلق مذہب سے ہے، پھر عقل اور تجربیت یا مشاہدہ اور تجربہ، سائنس؟ اس کے دونوں طرف سے جواب دیتے ہیں نا. پہلا جواب جو فلسفہ اور الہادی دور کی سائنس وغیرہ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ بھی کہ مذہب کیا ہے. جی بالکل بالکل. اور دوسرا جو اہل مذہب خود کیا کی طرف سے خود کیا کہتے ہیں کہ مذہب کیا ہے. جو اللہ ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہوا کا ہی جو یہ نا تبدیل شدہ نام ہے، اور یہوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میسوپوٹیمیا میں بہت سے بت تھے، لیکن یہ جو یہود جو قوم بعد میں بنی ہے یہ میسوپوٹیمیا کے ہی رہائشی تھے. تو یہاں سے جب کسی بڑے واقعے کی وجہ سے یہ سارے اکٹھے ہو کے نکلے تو انہوں نے ایک بت جو اس قوم میں پوجا جاتا تھا وہ ساتھ لیا، وہ یہوا بنا. پھر انہوں نے چونکہ وہ ایک ہی لیا اور باقیوں کے مخالف ہو گئے تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا وہ وحدہ لا شریک کا تصور ان کے ہاں پیدا ہو گیا. اور وہ یہ اب آرکیالوجی اور آپ کو یہ ایولیوشنری تھیری اور اینتھروپولوجی اور اس طرف سے آپ آئیں گے تو آپ کو تھیسز ملیں گے، مقالے ملیں گے جو اس طرح اسلام اور یہودیت اور عیسائیت کے خدا کو اور ان کے مذہب کے آنے کو کہتا ہے. دوسرے سائنس جو اس پہ بات کرتی ہے وہ نفسیات ہے، جدید نفسیات. اس میں بڑے نام جو ہیں وہ جولین جیمز ہے، کارل یونگ ہے، فرائیڈ ہے اور ولیم جیمز ہے. پروفیسر ولیم جیمز ماہرین نفسیات میں سٹاپ پہ ہے، اور یہ تینوں تو آپ جانتے ہیں مشہور نام. ان میں جو جولین جیمز کی تھیری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ بڑی مجھے ذاتی طور پہ اپیل کرتی ہے. وہ تھیری یہ ہے کہ انسان بائی کیمرل تھے سارے 3-4 ہزار سال پہلے تک. بائی کیمرل جانور تو ہوتا ہی ہے. انسان جب نکل رہا تھا ایولیوشنری پروسیس میں اور ماڈرن ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ شعور مل رہا تھا اسے، تو آغاز میں وہ بھی چونکہ جانوروں سے ہی نکل رہا تھا تو لہٰذا وہ بھی بائی کیمرل ہی تھا. اب بائی کیمرل کیا ہوتا ہے؟ چیمبر کے لفظ سے یہ کیمرل ہے، CH والا ہے. چیمبر دماغ کے 2 ہیں، بائی کیمرل مطلب 2 چیمبروں والا، ٹھیک، رائٹ چیمبر اور لیفٹ چیمبر. اب جو بائی کیمرل مائنڈ ہوتا ہے اس کو آپ سادہ ہمارے ناظرین کے لیے الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس قسم کا بندہ ہوتا ہے. تو جیسے فلموں میں آپ دیکھتے ہیں نا ایک زومبی کو، وہ اس قسم کا بندہ ہوتا ہے. یہ تو اس کے بیرونی سٹائل کا بتایا گیا کہ اس کا دماغ کوئی خود سے کام نہیں کر رہا، اس کا دماغ کسی آٹو پہ لگا ہوا ہے، اس طرح کا وہ بندہ ہوتا ہے. جیسے جانور ہوتے ہیں، جیسے کتا ہے، جیسے بلی ہے. زومبی تو ذرا زیادہ ایکسٹریم ہو گیا ہے کہ اس کو پاگل بھی آپ سوچنے لگ جائیں گے. نارمل بندہ، لیکن بائی کیمرل سے مراد جانوروں جیسے دماغ والا. اب بائی کیمرل مائنڈ میں ہو کیا رہا ہے کہ اس کا نام 2 چیمبروں والا رکھ دیا گیا. رائٹ چیمبر جو کریٹو چیمبر ہے وہ ہوتا ہے آج بھی، اور اس پہ نیورولوجی متفق ہے کہ وہ جو ویژول آڈیٹوری اور ویژول کورٹیکس ہیں جہاں پہ آواز سنی جاتی ہے اور جہاں پہ ہم تصویر دیکھتے ہیں، وہ کریٹو رائٹ سائڈ والا نا اپنے بھی امیجن کر سکتا ہے کیونکہ وہ کریٹو مائنڈ ہے. جب جانوروں میں یہ مائنڈ تھا تو اس کی ڈیوٹی یہ تھی ایولیوشن کے روح سے، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ خطرہ درپیش ہونے سے پہلے امیجن کر سکے. ایک کتے میں، ایک بکری میں، کہ اس کے آنے سے پہلے وہ اس کو امیجن کر سکے. وہاں وہ یہ کام کر رہی تھی، اس لیے وہ قدرت نے جو بنایا تھا، ایولیوشن نے جو بنایا تھا دماغ، اس کی ڈیوٹی تو یہ تھی. اب انسان اس سے بن رہا ہے تو بات بڑی مختلف سی ہو رہی ہے. وہ اتنا نہیں یاد رکھ سکتا تھا کہ اگر آپ نے اس کو مچھلیاں پکڑنے کی ڈیوٹی دی ہے اور اس نے ایک دریا سے کچھ مچھلیاں پکڑ کے پانی میں رکھی ہیں تو گھنٹے کے بعد وہ بھول گیا ہے کہ اس نے آج کیا کیا ہے، اگر وہ بائی کیمرل ہے، یا شام تک وہ بھول گیا ہے کہ اس نے آج کیا کیا. ایک بائی کیمرل مائنڈ کی میموری بھی جو ہے جانوروں کی میموری جتنی ہی ہوگی. اب جو لیفٹ برین ہے وہ اس کو کہتے ہیں ایکٹیو برین، فعال برین. رائٹ برین آرڈر دیتا ہے اور لیفٹ برین عمل کرتا ہے. یہ جانوروں میں ہوتا ہے. رائٹ برین کہے گا خطرہ نہیں بھی ہے تو کتے سے کہے گا کہ
اگر فرض کر لیں کہ اس کا برین تھوڑا بیمار ہو گیا تو رائٹ برین کہے گا کہ خطرہ ہے تو ایک ہیولا دکھائے گا, ایک کالا سا سایہ دکھائے گا, تو کتا ہوا میں بھونکنے لگ جائے گا, لیفٹ برین اس کو ایکشن میں لے آئے گا. تو رائٹ برین آرڈر دیتا ہے, لیفٹ ایکشن میں آ جاتا ہے. یہ جانوروں میں ہوتا ہے, اور بائی کیمرل مائنڈ ایسا مائنڈ تھا. صحیح, ٹھیک. 3-4 ہزار سال پہلے بائی کیمرل مائنڈ آہستہ آہستہ مصر والے سارے 3000 سال کے جو فرائین ہیں اور ان کے رعایا, وہ سارے لوگ بائی کیمرل تھے. ان میں آخری ادوار میں ذرا کم ہوتے گئے. تو بائی کیمرل جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پورا کراؤڈ جو ہے وہ ایک آرڈر پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے, اٹھ جاؤ, وہ سب اٹھ جاتے ہیں. ان کے لیے کسی کی آواز رائٹ برین سے آتے ہوئے آواز جیسی آواز ہے. تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آڈیٹوری ہیلوسینیشنز شروع ہو گئی تھیں, یا پہلے زیادہ ہوتی ہوں گی, اس کے بعد نظر آنے لگ گئی تھی کہ اس بندے کو آڈیٹوری ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. اس کے ویژول اور آڈیٹوری کورٹیکس میں کسی خرابی کی وجہ سے, اب میں جدید نفسیات کی زبان بول رہا ہوں, مذہب والے اس کو رنگ میں لیتے ہیں, کسی خرابی کی وجہ سے آواز سنائی دیتی ہے. وہ آواز جو سنائی دیتی ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ایسی نہیں ہے جیسے ہم مونولاگ کرتے ہیں, جیسے خود کلامی ہوتی ہے, وہ تو ہم دل میں بول رہے ہیں جی. وہ ایسی نہیں ہے. وہ لٹرلی بلند آواز ہے, جیسے ابھی آپ کو میری آواز سنائی دے رہی. اس پیشنٹ کو کہتے ہیں شیزوفرینیا کا مریض ہے. یوٹیوب پہ بے شمار پیشنٹ پڑے ہیں جو اپنی بھی ویڈیوز ان کی ہیں اور ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کی بھی ہیں کہ وہ کیا کیا آوازیں ان کے ساتھ, کئی کے 6 دوست بنائے ہوئے ہیں, 6 آوازیں سنتے ہیں, ایک لڑکی ہے, ایک لڑکا ہے, ایک بابا ہے. تو جولین جیمز یہ کہتا ہے کہ مذہب اس طرح سے آیا ہے کہ شروع زمانے میں جب 4-5 ہزار سال پہلے رائٹ برین کسی کا اگر آڈیٹوری ہیلوسینیشنز کی وجہ سے سنتا تھا, کوئی میننگ دیتا تھا, کوئی بات سنتا تھا ایسی جو میننگ فل ہوتی تھی. ویسے تو آوازیں سنتے ہیں لوگ, بیمار ہو جائے نا, زکام زیادہ لگ جائے, بیمار ہو جائے بندہ, تو کانوں میں آوازیں آنے لگ جاتی ہیں, بلند آواز, وہ میننگ فل نہیں ہوتی. تو شیزوفرینیا کا پیشنٹ میننگ فل آوازیں سنتا ہے. تو جولین جیمز کہتا ہے کہ وہ شروع کی میننگ فل آوازوں کو قرار دیتے تھے کسی مافوق الفطرت ہستی کی آواز. صحیح. تو مذہب اس طرح سے آیا, وہی اس طرح سے آئی ہے, اور اس کو وہی سمجھتے تھے. اور وہ کہتا ہے پورا مصر اس طرح سے چلا ہے, اور وہ بڑی اس میں دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ مصری آثار میں سے چیزیں بھی دکھاتا ہے کہ یہ مصر کا جو ہورس ہے خدا, یا یہ دوسرا خدا ہے, یہ اس ٹائم اس کی آڈیٹوری ہیلوسینیشن کا نمائندہ ہے, اور یہ اس کا نمائندہ. پھر ایسا بھی ہوتا تھا, جو سب سے اہم میں یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں, کہ ایک بندہ فوت ہو گیا, اس کا باپ فوت ہو گیا ایک بندے کا, بیٹے کو آڈیٹوری ہیلوسینیشن میں باپ کی آواز سنائی دیتی ہے اب بھی. تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ, کیونکہ 3-4 ہزار سال پہلے کا انسان ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باپ جو ہے نا, یہ میری بیماری ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا باپ بول رہا ہے. تو جو مصری احرام بنے ہوئے ہیں ان کے پیچھے یہ فلسفی تھی کہ چونکہ وہ ابھی بھی ہم سے بول رہے ہیں, کیونکہ بعد والوں کو ایڈیٹوری ہیلوسینیشن میں وہی مصر کے فرائین ملتے تھے, وہ بولتے تھے. تو وہ چونکہ ابھی بھی پیچھے سے بول رہے ہیں, لہٰذا ضرور وہ وہاں زندہ ہیں, ارواح کا تصور, وہاں زندہ ہیں. ان کو پھر کھانا دیا جائے, ان کو پھر ملازم دیے جائیں, ان کو, کیونکہ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں. کئی لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے کانوں میں بول گئے ہیں. بالکل. اور اس وقت چونکہ بائی کیمرل زیادہ لوگ تھے تو یہ مسئلے بھی زیادہ لوگ ہیں. اب بھی بڑے لوگ شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں, لیکن اب یہ مسئلہ تقریباً طے ہو چکا ہے کہ یہ بیماری ہے, اور یہ آڈیٹوری ہیلوسینیشن کوئی وہی نہیں ہے. ٹھیک. اقبال نے لکھا ہے کہ اگر یہ بیماری ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی اس وقت تک پروفیسر ولیم جیمز بھی آ چکے تھے, کارل ینگ کو بھی اقبال نے کوٹ کیا ہے جو اب بہت بعد میں فوت ہوئے. اقبال نے 7ویں خطبے میں بحث کی. جی, 7واں تو مذہب کا امکان ہے, اس میں بھی میرے خیال میں ہو شاید تھوڑا سا. صحیح. لیکن میرے خیال میں یہ دوسرا خطبہ ہے یا تیسرا چوتھا خطبہ ہے, کیونکہ جو ٹاپک ہے خودی والے خطبے میں, اچھا ٹھیک, چوتھا خطبہ. چوتھا خطبہ. تو اس میں اقبال نے کہا ہے کہ بیماری تو ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں ماہرین نفسیات, لیکن یہ کیسی بیماری ہے کہ جس کا نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ ویری پازیٹیولی سوسائٹی میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ بڑے ان پڑھ لوگوں کو پڑھا لکھا بنا دیتا ہے, غریبوں کو
متمول کر دیتا ہے، غلاموں کو آقا بنا دیتا ہے اور ایک بڑا پازیٹیو نظام دنیا میں لے آتا ہے، آج تک جس نظام سے استفادہ کیا جا رہا ہے. تو پھر یہاں اقبال نے، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک خطبے میں اقبال نے لکھا ہے کہ نفسیات کو چاہیے کہ وہ اپنی لیبارٹری کو از سر نو تعمیر کرے. اس میں اس کو کچھ ایسے ٹولز لانے پڑیں گے جن سے ان چیزوں کو چیک کر کے پھر حتمی رائے. ابھی اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ بیماری ہے شیزوفرینیا، تو کس اصول کی بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آواز جو بآواز بلند اس نے سنی؟ تو یہ تو اعتراض کرنے والے پہ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں. تو یہ تھا سائنس کی طرف سے کہ مذہب جو ہے کیسے آیا. اب وہی آ گئی تو مذہب تو آ گیا. بالکل. جو اہل مذہب کا موقف ہے مذہب کے بارے میں، وہ تو ظاہر ہے قرآن کریم، ہم مسلمان ہیں تو قرآن کریم سے ہی لیں گے. تو قرآن کریم نے تو یہ کہا ہے کہ وہی باقاعدہ علم کا ایک منبع ہے یا ایک علم کا ایک سورس ہے. وہی باقاعدہ علم کا ایک سورس ہے. اب اس وہی باقاعدہ علم کا ایک سورس ہے کو آیا احادیث کی مدد سے دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہی کبھی تو بھن بھناہٹ کی طرح سے آواز میں سنائی دیتی ہے، کبھی ایسے آڈیٹوری ہلوسینیشن جیسی اونچی آواز. اچھا، ہلوسینیشنز شیزوفرینک شخص کو صرف آڈیٹوری نہیں ہوتی، بلکہ جب ترقی کر جاتی ہے بیماری اس کی تو اس کو ویژول ہلوسینیشن شروع ہو جاتی ہے. 60% جو دیوانے گلیوں میں گھومتے ہیں، یہ باقاعدہ 60% میں خود سے نہیں بول رہا ہوں، مطلب کسی پیپر میں سے پڑھ کے عرض کر رہا ہوں کہ 60% دیوانے جو گلیوں میں، امریکہ کے 60% دیوانے جو گلیوں میں گھومتے ہیں وہ شیزوفرینیا کے مریض ہیں جن کو اب ویژول ہلوسینیشن شروع ہو چکی ہے. اس میں تو سامنے کا منظر ہی بدل جاتا ہے. جان نیش اے بیوٹیفل مائنڈ بڑی سپر ہٹ فلم ہے. سپر اس معاملے میں سپر ہٹ میں کہہ رہا ہوں کہ لاجیکلی بڑی سمجھا دینے والی کہ شیزوفرینیا کیا ہے. تو مذہب کہتا ہے، اقبال کی جیسے دلیل آئی کہ اگر یہ تشنج ہے، سوء اعضاء ہے یا کوئی بیماری کا نتیجہ ہے تو یہ کیوں اتنے اس کے نتائج کیوں ہے. دوسرا اقبال نے یہاں پہ ریکنسٹرکشن میں کہا ہے کہ ابن سیاد کی جو اسٹڈی کر رہے تھے رسول کریم، بالکل اس کو بڑا لائٹ لیا ہے علماء مذہب نے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ لائٹ لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ابن خلدون نے بڑے خاصے کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اور پروفیسر ولیم جیمز، بلکہ میکڈونلڈ، مجھے نام بھول گیا اس پروفیسر کا جن کا اقبال نے وہاں نام دیا ہے، کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیران کر دیا ابن خلدون کا جس انداز میں اس پہ گفتگو. یوں لگتا ہے کہ رسول کریم مجلس تحقیقات نفسیات کے کسی پروفیسر کے طور پہ کام کر رہے تھے. یعنی وہ وہاں پہ ابن سیاد ایک یہودی نوجوان ہے اور اس کو بھی یہ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں آڈیٹوری. تو رسول کریم اس کے پیچھے رہتے تھے. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں کبھی پتہ کروں کہ یہ کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے. سو دس واز ہیپننگ ٹو ہمسیلف. تو ان کو یہ ان دنوں کی بات ہوگی نا جب حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے اور فرمایا میرے ساتھ مجھے زملونی دسرونی، میرے ساتھ جو ہے نا کچھ ہو گیا ہے عجیب سا. تو اس لیے ایک بات تو طے ہے، اور اب تو اس پہ سائنس کو بھی اختلاف نہیں ہے، کہ بیماری تو کہہ دیں گے سائنس کے لوگ، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا تھا جو کہتا ہے کہ مجھے وحی نازل ہوئی. اب بیماری کہہ سکتے ہو یا نہیں، اس پہ تو ابھی ڈیبیٹ باقی ہے. تو اس لیے مذہب والوں نے تو کہا کہ وہی جو ہے وہ سورس آف نالج ہے. جب سورس آف نالج ہے تو پھر اقبال کا پہلا خطبہ پڑھ لیں، پھر دوسرا، دونوں خطبے اسی موضوع پہ ہیں کہ پھر سورس آف نالج میں کون سا زیادہ ریلائبل ہے. کہ مطلب ہے وہی بھی سورس آف نالج ہو اور حواس بھی سورس آف نالج ہو، تو کون سا ریلائبل ہے. اس پہ ولیم جیمز کے کوٹس کے ساتھ اقبال نے کہا ہے کہ وہی اور علم بالحواس اصل میں نیچر میں ایک علم ہے، ایک ہی ان کی جون ہے. علم بالعقل اور علم بالحواس کو کوئی کہے نا یہ ایک علم ہے، تو ان کی جون ایک نہیں ہے. وہ ان میں اس طرح سے کہے گا کہ ایک علم ہے کہ حواس نے نتائج دیے، عقل نے ان نتائج پر غور کیا، لاجک نے میتھ بنائی، اور عقل اور حواس مل کے کہہ رہے ہیں سائنس بن گئی. ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہے، ایک استخراج ہے ایک استقراء ہے، مل کر کام کر رہے ہیں اور نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے. اقبال نے ولیم جیمز کے کوٹ سے بھی اور خود بڑے استدلال کے ساتھ وہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں جون میں ایک ہیں، یعنی ان کا مادہ ایک ہے، جوہر ایک ہے، اور منزل بھی ایک کہتے ہیں اقبال. جی، اقبال نے تو منزل ایک کہتے ہوئے
کوٹ کیا ہے رومی کو. رومی کی ایک نظم ہے جس میں رومی کہتے ہیں کہ ایک سائنسدان ہے, سائنسدان کا لفظ رومی تو نہیں لیا میں, تو ساری بات یہ توضیحی انداز میں کر رہا ہوں نا, تو میرا اپنا وہ لفظ ہے کہ ایک ہے سائنسدان اور ایک ہے صوفی. تو ان دونوں نے نا خدا کو ڈھونڈنا ہے. تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ہرن ہے جس کو دو شکاری ڈھونڈ رہے ہیں. ایک شکاری سائنسدان کا نمائندہ ہو گیا اور ایک ہو گیا صوفی کا نمائندہ. پھر مولانا روم کی وہ نظم آگے چلتی ہے کہ جو سائنس کا نمائندہ ہے, سائنسدان کا نمائندہ کیا گیا میں, سائنس کا نمائندہ کہنا تھا, جو سائنس کا نمائندہ ہے وہ ہرن کے پاؤں کے نشان کیچڑ میں لگے ہوئے گنتا ہوا اس کو ڈھونڈ کے جائے گا کہ وہ کہاں ہے. اور جو صوفی ہے نمائندہ, وہ شکاری ہرن کے مشک ختن کو پہچانتا ہے کہ اس کی جو کستوری کی خوشبو آئے گی تو وہ اس کو سونگتا ہوا اس کے پیچھے جائے گا. اور جب نظم ختم ہوتی ہے تو مولانا روم کا یہ شعر آتا ہے, راہ رفتن یک نفس بر بوئے ناف, خوش طرح صد منزل گام و طواف. تو یعنی اس کو پھر رومی کے ایک راہ رفتن یک نفس, ایک سانس لینا مشک ختن کی اور اس کے ذریعے اس تک پہنچنا محبوب تک, یہ خوشتر ہے 100 منزل گام و طوا. اس کو پیدل چل کے جانے والے کو نشان دیکھ کے چل کے جانے والے, یعنی سائنسدان سے بڑھا دیا مولانا روم نے صوفی کو. ٹھیک کیا یا غلط یہ ان کا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اقبال نے یہاں ان کو کوٹ کرتے ہوئے دی ریکنسٹرکشن میں اور پہلے 2 خطبات میں تو اقبال نے محنت بھی اسی بات پہ کی ہے کہ علم بالحواس اور علم بالوحی یہ اصل میں ایک ہی چیز ہیں. اور اقبال نے باقاعدہ کہا ہے کہ فکر کی ترقی یافتہ شکل ہی وجدان کی ترقی یافتہ شکل فکر ہے اور فکر کی پھر ترقی یافتہ شکل وجدان ہے. اقبال نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے برگسان کو کہ ان کے مطابق فکر وجدان کی ترقی یافتہ شکل ہے. تو بہرحال یہ مذہب کی طرف سے جو میں نے جواب دیا آپ کو یہ ہے کہ بہت زبردست سمجھ میں آئی ہے, بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے.